قرآن نے انسانی معاشرے کے لیے کیا اہداف مقرر کیے ہیں؟ قرآن کا ہدف فرد اور معاشرے کے لیے ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو پاکیزہ ہونا چاہیے، اور اسی پر سارے دین کی اور ساری اخلاقیات کی اور سارے قرآن اور سارے پیغمبر کی ہدایت کی مدار پاک ہونا چاہیے۔ پاکیزگی کی دعوت ایک لفظ میں اسلام کا تعارف کرایا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس کو دنیاوی اور اخلاقی غلاظتوں سے انسان کو پاک ہو کر لینا چاہیے، اس کے عمل کو پاک ہونا چاہیے، اس کے علم کو پاک ہونا چاہیے، اس کی معیشت کو پاک ہونا چاہیے، اس کی معاشرت کو پاک ہونا چاہیے، اس کی سیاست کو پاک ہونا چاہیے۔ تو اسلام کا ہدف یہ ہے، اور یہ بات بھی بہت اچھی طرح سے یاد کر لیجئے کہ جب آپ اخلاقی پاکیزگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مادی نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ جھوٹ ایک غلاظت ہے، آپ کو سچ بولنا چاہیے جو مذہب کا موضوع ہے، تو جب آپ سچ بولیں گے تو اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے کمانے کھانے میں کمی آ جائے، اور یہ کمی ہو سکتا ہے کہ انفرادی طور پر بھی آئے، اجتماعی طور پر بھی آ جائے۔ جب آپ کو یہ بتایا جائے کہ رشوت لینا ایک غلاظت ہے اور آپ اس غلاظت سے اپنے دامن کو پاک کرنا چاہیں گے تو عین ممکن ہے کہ آپ کو اس کے نتیجے میں بہت کچھ اس کی قیمت دینی پڑے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش انسان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مادی ترقی اور معاشی ترقی میں اگر اخلاقی اصولوں کا خیال رکھا جائے تو مادی ترقی اور معاشی ترقی کے اندر کچھ کھونا پڑتا ہے۔ اگر یہ کھونا نہ پڑے اور اس کے نتیجے میں اور زیادہ مادی ترقی حاصل ہو جائے تو آزمائش باطل ہو جاتی ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ جب اسلام آپ کو پکارتا ہے کہ اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو پاک رکھیں، اپنے مال کو پاک رکھیں، تو اس کی کچھ قیمت دینی پڑتی ہے، فرد کو بھی، اجتماع کو بھی۔ آپ اس پہ عمل کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو انفرادی زندگی میں تجربہ ہو جائے گا، اور آپ اجتماعی زندگی میں کریں گے تو اجتماعی زندگی میں بھی اس کا تجربہ ہو جائے گا۔ اسلام نے جب یہ کہا مثال کے طور پر کہ آپ کو اپنے روپے پر سود نہیں لینا چاہیے، تو اس سے یہ بڑا غلط استدلال قائم کر لیا گیا کہ سود کے بغیر معیشت آسمان پر پہنچتی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ نہیں، کچھ قیمت دینی پڑتی ہے اس اخلاقی تقاضے کو پورا کرنے کے نتیجے میں۔ یہ بنیادی چیز ہے، اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اس کو نہ سمجھنے سے ہمارا پچھلی صدی کا علم کلام بہت غلط ہو گیا ہے دین کے معاملے میں۔